اسرائیل خادم ہے، حضور آقا ہے۔ جب تھوڑے سے وقت میں اسرائیل لوگوں کی ارواح قبض کر کے اپنے مقام پہ جا سکتے ہیں تو تھوڑے سے وقت میں میرے آقا معراج کر کے واپس کیوں نہیں آ سکتے؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ، سارے انسانوں کو کون بہکاتا ہے؟ شیطان بہکاتا ہے نا۔ پاکستانی کو نواز شریف بہکاتا ہے، شیطان بہکاتا ہے۔ انشاءاللہ وقت آ گیا میاں صاحب کا، رخصتی ہونے والے انشاءاللہ، ہماری تو دعائیں کام کریں گی انشاءاللہ تعالی۔ ممتاز قادری کا خون ضرور رنگ لائے گا انشاءاللہ۔ یہ جتنے بغیرت شامل تھے سب سے اللہ انتقام لے گی، اس کی قدرت انتقام لے گی انشاءاللہ تعالی۔ امریکہ والوں کو کون بہکاتا ہے؟ اوباما؟ شیطان۔ سب کو شیطان بہکاتا ہے، اور شیطان بدترین مخلوق ہے۔ دیکھو انسان اپنے گھر سے نکلا نماز پڑھنے کے لیے، شیطان آ گئے، وسوسہ ڈالا، اب وہ جا رہا ہے ویڈیو گیم کھیلنے کے لیے، ٹھیک ہے، سارا وقت اس نے وہاں پر لگا دیا۔ شیطان بدترین مخلوق ہے، تھوڑے سے وقت میں لوگوں کو بہکا کر شیطان اپنے مقام پہ جا سکتا ہے۔ میرے آقا افضل ترین مخلوق ہے، تھوڑے سے وقت میں میرے آقا معراج کر کے واپس کیوں نہیں آ سکتے؟ ضرور حضور کریم علیہ السلام تھوڑے سے وقت میں معراج کر کے واپس آ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب معراج شریف پر بڑی بحث ہے، بڑی بحث ہے۔ یہ تو سمجھو ابھی یہ 18 صفوں کی چیدہ چیدہ باتیں میں نے بیان کی، اور یہ 30 صفحے ابھی باقی رہ گئے، 30 صفحے۔ تو میں ہر بار آپ سے کہتا ہوں نا، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، میرے حضور کی تعریف ختم نہیں ہوگی، میرے حضور کا ذکر ختم نہیں ہوگا، میرے حضور کا ذکر جاری رہے گا تا قیامت، جاری رہے گا۔ قیامت کے بعد بھی حضور کی عظمت کے چرچے جو ہے وہ جاری و ساری رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو معراج شریف بڑا ہی تفصیل طلب موضوع ہے، ایک ایک چیز میں 100 باتیں، اور پھر ان 100 باتوں میں 1000 باتیں۔ اب پڑھتے چلے جائیں، مطالعہ کرتے چلے جائیں، عقل جو ہے وہ بالکل دنگ ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ ایک تو باتیں میں پیش کروں، بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کروں۔ صلی اللہ علیہ نبی جنوبی والہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر ایک بات، صوفیہ کی دنیا کی صوفیہ کرام کا پہلا نقطہ معراج شریف کے حوالے سے فرماتے ہیں، جن لوگوں کی روح جسم کی کثافت میں دب کر جسم کی طرح مٹی ہو جاتی ہے، وہ لوگ خود پر ان حضرات کو بھی قیاس کرتے ہیں کہ جن کی روح نے جسم کو بھی اپنے جیسا لطیف بنا دیا۔ فرماتے معراج پہ اعتراضات کرنے والوں، ہم تمہیں بتاتے ہیں آخری باتیں ہیں۔ فرماتے سنو، مٹی کی طاقت سے پانی کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ صوفیہ کی بات ہے۔ پانی کی قوت سے ہوا کی قوت زیادہ ہوتی ہے، ہوا کی قوت سے آگ کی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جنات آگ سے بنائے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے بہت کام لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل ہے، ذکر چھڑ گیا ملکہ بلقیس کے تخت کا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ بلقیس کا تخت مجھے جلدی چاہیے، کون لے کے آئے گا؟ محفل میں سے جن کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور میں لاؤں گا۔ کب لاؤ گے؟ محفل ختم نہیں ہوگی میں تخت آپ کے پاس لا کے رکھ دوں۔ جنات کی طاقت یاد رکھو کہ یہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ آگ سے بنے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو، جنات سے قوی فرشتوں کی طاقت ہے، کیونکہ فرشتے نور سے بنے، فرشتے نور سے بنے، فرشتوں کی طاقت بہت۔ اب ایک لمبی گفتگو ہے، اس کو میں چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ جنات کی طاقت سے فرشتوں کی طاقت بہت زیادہ۔ اب سنو، روح میں جب فرشتوں سے
روح میں فرشتوں سے زیادہ لطافت ہے، اس لیے روح کی طاقت صوفیہ فرماتے فرشتوں سے بھی زیادہ ہے۔ روح جو ہمارے اندر ہے نا، اس کی طاقت فرشتوں سے بھی زیادہ ہے۔ ہم نے اس روح کو جسم کی کثافت میں دبا دیا نا، آنکھوں کا زنا کر کے، ہاتھوں کا زنا کر کے، گالیاں دے کر، حرام کھا کے، سود کھا کے، رشوت کھا کے، شراب پی کے، ہم نے جسم کی لطافت کو کثافت میں دبا دیا، غراست میں دبا دیا۔ فرماتے ہیں روح میں فرشتوں سے زیادہ لطافت ہے، اس لیے روح فرشتوں سے زیادہ قوی کام کر سکتی ہے۔ اسی محفل میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اب روح کی طاقت دیکھو، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم نے کہا کہ محفل ختم نہیں ہوگی اور میں تخت بلقیس لے آؤں گا، اس سے پہلے کوئی لا سکتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے صحابی کھڑے ہو گئے، بعض نے کہا ان کا نام آصف تھا، بعض نے کہا ان کا نام آصف تھا۔ آصف ابن برقیہ کھڑے ہوئے، اب روح کی طاقت دیکھو، حضور میں لے آؤں گا، کب تک لاؤ گے؟ حضور پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ نہیں پوچھ رہے ملک سبا ہے کہاں، ملکہ بلقیس کون ہے، اس کا مکان کہاں ہے، اس کا تخت کس کمرے میں رکھا ہوا ہے، نہیں، محفل آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ صرف کہا نہیں، سامنے پیش کر دیا۔ روح جب کبھی ہوتی ہے تو بغداد میں میرے مرشد غوث پاک فرماتے ہیں نظر تو الى بلاد اللہ جمعاً تخرطلت علی حکم اتصالی، میں اللہ کی کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا۔ مسلمانوں، ہم نے اپنی روح کو صاف رکھنا ہوگا، ہم نے اپنی روح کو لطیف بنانا ہوگا، ہم نے گناہوں کی دنیا کو چھوڑنا ہوگا، واپس ہمیں نیکیوں کی طرف آنا ہوگا۔ یہ سارے راستے شیطانی راستے ہیں جو تم سے پیارے مصطفیٰ کا دامن چھڑانا چاہتے ہیں، جو تم سے جنت چھڑانا چاہتے ہیں۔ دیکھو تم سیاسی لیڈروں کے لیے مرے، 85 سے لے کر کے یہ 2016 میرا کراچی نوجوانوں سے خالی ہو گیا۔ آؤ کبھی رسول کے لیے بھی تو مر کے دیکھو، جب رسول کے لیے جان دینے کی کوشش کرو گے نا، خود نہیں جاؤ گے، رسول خود تمہیں لینے آئے گے، رسول خود تمہیں لینے آئے گے۔ ایسے ہی ہو نا ممتاز قادری کے ساتھ، ممتاز قادری تو اٹھ کے چلا، کہا ابھی تو 5 منٹ باقی ہے پھانسی کے، کہا دیکھ نہیں رہے میرے آقا یہاں پر موجود ہیں، مجھے لینے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا کے لیے تو تم نے جانیں دی ہے، پیارے مصطفیٰ کے لیے بھی جان دے کر کے دیکھو، دین اسلام کے لیے بھی جان دے کر کے دیکھو۔ تو سنی مسلمانوں، ہمیں اکٹھا ہونا ہے، ہمیں منظم ہونا ہے، ہم بہت بڑی طاقت ہے، بس اس طاقت کو ہم نے یکجا کرنا ہے۔ اور الحمدللہ سنیوں نے یکجا کیا۔ میری صرف ایک کال پر کیا تھا ہمارے پاس، میں ادھر آیا، کہنے لگے شاہ صاحب وہ اسکرین گر گئی۔ میں نے کہا ہمارے لیے یہ بھی ایک دھرنا ہے، اب ہم تو دھرنے کے عادی ہو گئے، اب اسٹیٹ کی ہمیں کیا ضرورت ہے، صرف ایک کال تھی۔ الحمدللہ ہزاروں سنی مسلمان کراچی کی سڑکوں پہ، انشاءاللہ تعالی سنیوں کو جمع کریں گے، متحد کریں گے، منظم کریں گے، اور انشاءاللہ جس طرح یہاں مہینے میں ہم ایک محفل کرتے ہیں، انشاءاللہ کراچی میں ہم اس محفل کو عام کریں گے۔ ہم نے ابتدا کر دی رنچور لائن 10 بیلا چوک سے اس محفل کی، انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور اپنے نوجوانوں کو ہم علمی میدان میں لا کر کے جو جو ان کے دلوں میں سوالات ہیں، ایک ایک سوالات کے جوابات انشاءاللہ تعالی دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ کوئی جائیے گا نہیں، جتنے بیٹھے، میری مائیں بہنیں ادھر، جوان بزرگ ادھر، کوئی نہیں جائیے گا۔ وافر مقدار میں نیاز ہے، الحمدللہ نیاز کا اہتمام ہے۔ اور دیکھو محفل ہے معراج مصطفیٰ کی، محفل معراج مصطفیٰ کی ہے۔ میں نے پچھلی جو محفل کی کم دیگے تھی،
نیاز کم تھی، اللہ نے اتنی برکت دی، سب کھا کے گئے۔ میں نے وہ لسبیلا میں محفل کی، 13 دیگیں تھی، 3000 لوگ تھے۔ ایک دیگ میں کہتے ہیں کہ 100 آدمی کھانا کھاتا، 1300 آدمی کھانا کھاتے، 3000 لوگوں نے کھانا کھایا، کھانا پھر بھی بچ گیا۔ برکت اس کو کہتے ہیں۔ یہ برکت نہیں ہے تو پھر برکت کیا ہے؟ تو کوئی نہیں جائیے گا، سلام ہوگا، آپ رونق افروز ہوئیے گا، بیٹھیے گا، میں اپنی نگرانی میں آپ کو خود کھانا کھلاؤں۔ لوگ مجھ سے یہ بھی کہتے ہیں شاہ صاحب آپ خود نہیں کھاتے، سب کو کھلاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ میرے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا طریقہ ہے۔ بابا فرید پہلے سب کو کھلاتے تھے، بچ جاتا تھا تو پھر خود کھاتے تھے۔ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ماں بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری ماں بہنیں، یہ جس وقت دھرنا ہو رہا تھا کراچی کا، آپ تھوڑا سامنے، فون کالز کر کر کے مجھے بالکل پریشان کر کے رکھتے، شاہ صاحب اب ہم کو حکم دے، ہم آتے۔ یہ میری مائیں بہنیں تیار، ہم دھرنے میں آتے ہیں شاہ صاحب، کھانے کی ضرورت ہے کھانا لائیں، پانی کی ضرورت ہے پانی لائیں، چائے کی ضرورت ہے چائے لے کے آئیں۔ یہ میری بہنیں اس کے لیے تیار۔ ہم نے کہا نہیں، جب تک ہم زندہ ہیں آپ میدان میں نہیں آئیں۔ الحمدللہ میری بہنیں اس کے لیے تیار۔ اور اب یہ میں آپ سے کہوں، اب گستاخوں کا سلسلہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑھ رہا ہے۔ وہ ایک خبیث مفتی ضیاء، دیکھیں اس نے نعوذ باللہ کیسے حضور کو وہ گالیاں دے رہا ہے۔ وہ ویڈیو دیکھیں آپ، کس طرح حضور کو گالیاں دے رہا ہے۔ ایک اور شخص، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ایک کو تو ٹھکانے لگا دیا میرے تنویر قادری نے اسکاٹ لینڈ کے اندر۔ علماء نے کام کیا ہے۔ 40 سال پہلے قوم کا ہیرو بھٹو تھا، آج قوم کا ہیرو ممتاز قادری ہے۔ یہ میرے علماء نے کام کیا ہے۔ ہر محلے میں ایک ممتاز قادری ہے۔ انشاءاللہ بچے گا نہیں یہ شخص بھی کہ جس نے ادھر حضور کی شان میں گستاخی کی، نہیں بچے گا۔ میں اپنی ایجنسیوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرا یہ میسج ریکارڈ کر لیں، اس کو چلائیں۔ میں اپنی ایجنسیوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راہی شریف سے کہنا چاہتا ہوں، میں ISI اور MI سے کہنا چاہتا ہوں، جس طرح آپ نے اپنے اندر احتساب شروع کیا اور آپ نے جرنیلوں کو سزائیں دی، خدا کے لیے آپ ان گستاخوں کو پکڑیں، ان کے ایڈریس معلوم کریں، ان کو گرفتار کریں، 295C کے تحت ان کو آپ جیلوں کے اندر بند کریں جو حضور کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ پھر اٹھ کر کے کوئی عاشق رسول انہیں موت کی نیند سلا دے گا، پھر لوگ شور شروع کر دیں گے، مارنا نہیں چاہیے تھا، پولیس کے حوالے کرنا چاہیے تھا، قانون کو استعمال کرنا چاہیے تھا، جیل بھیج دینا چاہیے تھا۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں، ساری خفیہ ایجنسیز سے کہتا ہوں، خدا کے لیے، جنرل راہی شریف سے کہتا ہوں، خدا کے لیے، یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خدا کے لیے، یہ جتنے لوگ حضور کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، نبوت کے دعوے کر رہے ہیں، ان ظالموں کو بھی پکڑو، ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ نے جو کام شروع کیا ہے، ہم اس کام کی حمایت کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں جتنے کرپٹ لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو پکڑا جائے، جو اس میں ملوث ہے۔ لیکن ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ان کو بھی پکڑیں جو حضور کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، جو نبوت کے دعوے کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ جو پاکستان کا سکون تباہ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ میرے حکمرانوں آپ اس پر توجہ دو، میرے جرنیلوں آپ اس پر توجہ دو، میری خفیہ ایجنسیز کے افراد آپ اس پر توجہ دو۔ ہم یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ ہمارے علماء نے کبھی اسلحہ اٹھانا ہمیں نہیں سکھایا، چلانا نہیں سکھایا، اس وطن کی محبت سکھائی ہے، اس کا پیار سکھایا ہے۔ ہم اس پاکستان میں جینے والے ہیں، ہم اسی پاکستان میں مرنے والے ہیں۔ خدا کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں، ان سارے دشمنان مصطفیٰ کو آپ پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اور میں
جنرل راہی شریف سے کہنا چاہتا ہوں، آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہوا، آپ نے کچھ دہشت گردوں کو پھانسی پہ ٹنگا دیا۔ 12 ربیع الاول شریف آنے سے پہلے جن لوگوں نے نشتر پارک پہ حملہ کیا، اگر آپ ہم سنیوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ان ظالموں کو بھی پھانسی کے پندے تک ٹنگا دیں، لے کر کے جائیں، آپ پھانسی کے پندے پہ ٹنگائیں۔ جنہوں نے ہمارے 63 افراد کو بم دھماکہ کر کے موت کی نیند سلایا، اس وقت یہ قوم آپ کو سلام پیش کرے گی، آپ کو سلیوٹ پیش کرے گی، اگر آپ نے یہ کام کر کے دکھایا۔ کیونکہ سنی مسلمان اس صدمے کو نہ کبھی بھولے ہیں اور نہ مرتے دم تک ہم اس صدمے کو بھول سکتے ہیں۔ تو میری یہ آپ سے 2 درخواستیں ہیں، خدا کے لیے آپ اس پر عمل کریں، اس پر کام کریں۔ اللہ تعالی ہم سنیوں کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی نہیں جائیے گا، 2 شعر صلاۃ والسلام کی مختصر سی دعا، نیاز کھائیے گا، پھر آپ جو ہے یہاں سے اطمینان کے ساتھ تشریف لے جائیے گا۔ بزم رضا کے زیر اہتمام معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اعلان سماعت فرمایا۔ بزم رضا کے زیر اہتمام معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بروز 4 مئی بعد نماز عشاء مسجد مصلح الدین گارڈن میں تقریب منعقد ہوگی۔ آپ تمام حضرات سے